हम बिस्तरी के लिए निकाह को होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूं, कोई आलिम दीन मुझसे मुनाजरा कर। भाइयों, आज की जो गुफ्तगू है ये जिना से मुतालिक है, और जिना एक ऐसा जुर्म है जो दुनिया के तमाम मज़ाहब के अंदर, चाहे वो मज़ाहब बातिला हो या वो इल्हामी मज़ाहब हो, ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, तमाम मज़ाहब के अंदर इसको बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। यानी दो मर्द और औरत जिनके आपस में कोई बाइंडिंग, सोशल बाइंडिंग नहीं है निकाह की, इसके बगैर वो अपने ताल्लुक जो है वो जिनसी सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अडॉप्ट करते हैं, इसको जिना कहा जाता है। और खुसूसन ये लफ्ज इंटरकोर्स और जो सोहबत है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। तो ये दुनिया के तमाम मज़हब के अंदर, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, ज्यूइज्म हो, इसी तरीके से बुद्धिज्म हो या मुस्लिम्स हो, ये सब के सब इसको गुनाह समझते हैं। और इस हवाले से मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 1979 ईस्वी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तफ़हीमुल कुरान में सूरतुन नूर का जो मुकदमा लिखा है और फिर जो सूरतुन नूर की तफसीर का आगाज किया है, उसमें उन्होंने बाकी जो मज़ाहब हैं उनकी किताबों से भी पूरे रेफरेंसेस कोट की हैं और आयात को कोट किया है, ये चीज बताने के लिए कि उन मज़ाहब में भी जिना जो है इसको बहुत बड़ा जुर्म और बुराई समझा जाता है। और ये एक ऐसी अखलाकी बुराई है जो कि इंसान की इंस्टिंक्ट के अंदर मौजूद है कि इंसान इसको बुरा समझता है। यानी इसके लिए किसी वही की तालीमात की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग इसको बुरा समझते हैं। अब ये आज के मॉडर्न माशरे के अंदर जो अनारकी फैल चुकी है और ये इश्यूज पैदा हो गए हैं, इसकी वजह से ये थोड़ी सी मामलात एम्बिगुअस हुए हैं, लेकिन अब भी लोग जो है इसको बुरा समझते हैं। और बल्कि ये जिना तो बहुत बड़ी बात है, किसी अनजान मर्द औरत का आपस में रिलेशनशिप, इसको इंतहाई बुरा समझा जाता है। आपको पता है कि क्लिंटन के ऊपर इस हवाले से तोहमत लगी, उसको अपनी सदारत से हाथ धोना पड़ा। आजकल वो जो ट्रंप इलेक्शन होने वाले हैं तो उसके ऊपर भी इस किस्म की औरतों की तरफ से एलिगेशन लगाई गई, कोई जिना की नहीं, सिर्फ एक बुरी नजर से देखना या इसी तरीके से कोई गलत ताल्लुक कायम करना अदर देन जिना, उसको भी इतना बुरा समझा जा रहा है। तो दुनिया के हर मुआशरे में बुराई को बुराई समझा जाता है। मैं इसलिए कहता हूं कि हॉलीवुड की फिल्म के एंड पे भी हमेशा सच की जीत दिखाई जाती है और झूठ की शिकस्त दिखाई जाती है। ये इंसान की इंस्टिंक्ट में है कि इंसान बुराई को बुराई समझता है। ये अल्लाह ने इंसान की जिबिल्लत के अंदर ये चीज रखती है, और इसी जिबिल्लत की वजह से हर इंसान अल्लाह की बारगाह में अकाउंटेबल है, ख्वाह उस तक वही की तालीमात ना भी पहुंची हो। तब भी हर मुआशरे में झूठ बोलने को बुरा समझा जाता है, सच बोलने को अच्छा, किसी के साथ खैर ख्वाही करने को अच्छा समझा जाता है और किसी को धोखा देने को बुरा समझा जाता है। इसी तरीके से ये बेहयाई से रिलेटेड जो मामलात हैं इनको भी हर इंसान समझता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम जो है वो इस हवाले से तो जाहिर है कि अल्लाह ताला की महफूज तरीन किताब इस रूए अर्ज पे, जिसमें एक लफ्ज के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आई। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस अज़्ज़िक्र यानी कुरान को, इस नसीहत वाली किताब को हमने नाजिल किया और हम ही इस किताब की हिफाजत करने वाले हैं। इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद अपने ऊपर ली है। तो ये किताब भी जिना के हवाले से इंसानियत को जो है वो खबरदार करती है कि अल्लाह ताला के नजदीक ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 32 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने जो 10 कमांडमेंट्स का जिक्र है मुसलसल, आयत नंबर 17 से लेकर 39 तक, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 23 से 39 तक 17 आयात में 5वीं कमांड जो है वो यही जिना से मुताल्लिक है, जो ज्यूज और क्रिश्चियंस को उनकी किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई और कुरान हकीम के जरिए अल्लाह ताला ने वही कमांड हम मुस्लिम्स को भी दी। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 32 5वीं कमांड। मैंने इन 10 कमांडमेंट्स के ऊपर भी अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, मसला नंबर 77 के उन्वान से ahlesunnatpak.com पे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़रबुज़ ज़िना, और जिना के करीब भी मत फटकना। ये नहीं कहा जिना ना करना, बल्कि जिना की तरफ ले जाने वाली चीजों से भी बचना। इन्नहु काना फाहिशतम वसाअ सबीला, बेशक ये बहुत बड़ी बेहयाई है और बहुत ही बुराई का काम है। जिना के करीब भी मत जाना, यानी हर वो चीज जो जिना की तरफ ले जाए
خواہ وہ کوئی سوشل میڈیا پہ آنے والی خبر ہو، خواہ کوئی ویڈیو ہو، خواہ کوئی کسی چوراہے پر لگا ہوا 20 بائی 40 فٹ کا کوئی کسی موبائل کمپنی کا بےہودہ عورت کا اشتہار ہو، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، ان سے بچنا۔ پھر سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ان 3 گناہوں سے پرٹیکولرلی ضرور بچتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے ہیں کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے۔ ہاں بفتوی شریعت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی عدالت کرے گی، کوئی شخص خود قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، یعنی قتل کے بدلے قتل ہوگا، وہ آگے انشاءاللہ میں ڈیٹیل بھی بیان کروں گا۔ ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی یہ گناہ کرے گا ان قریب ان گناہوں کے انجام تک پہنچ جائے گا۔ تو 3 گناہوں کا ذکر سورۃ الفرقان آیت نمبر 68 میں ہوا۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 زنا۔ یہ سب سے بڑے 3 گناہ ہیں، اور اسی کی سپورٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بلکہ مشکات میں جو گناہ کبیرہ کا جو چیپٹر ہے پہلی ہی جلد کے اندر، اس کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، اور مشکات کو میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور اس کے علاوہ بھی اور کتابیں، کل 13 کتابوں سے الحمدللہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے مشکات المصابیح۔ اس میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پہ۔ تو آج میں مشکات کے نمبر بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، تاکہ مشکات چونکہ ہر ایک بندے کے پاس اویلیبل ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6294 احادیث ہیں اس میں۔ بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں، باقی کتابوں میں جو ریپیٹیشن کو چھوڑ کے انہوں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے۔ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ 3 جلدوں پہ یہ موجود ہے، اردو ترجمے کے ساتھ، عربی پلس اردو ترجمہ، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ، اس کے ساتھ تخریج بھی ہوئی ہے کہ یہ پرائمری بک کون سی ہے۔ مشکات نے اگر یہ حدیث بخاری سے لی ہے تو بخاری کے کس چیپٹر سے لی ہے، کون سی حدیث نمبر ہے، اس لیول تک جو ہے وہ تخریج ہے اور تحکیم بھی ہے، یعنی بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث آئی ہیں دوسری کتابوں سے، ان میں کون سی احادیث صحیح ہیں، کون سی ضعیف ہیں، اس کے اوپر بھی حکم لگے ہوئے ہیں۔ اہل سنت پاک .com پہ 3 جلدوں پر مشکات المصابیح کا PDF، تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 18 MB کی 3 جلدیں ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اور میرا لیکچر 111B ضرور سنیں، اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی، انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے سٹینڈرڈ کیا گیا ہے، اور مشکات کی کیا اہمیت ہے۔ تو بہرحال اسی مشکات میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہلی حدیث لے آئے ہیں امام ولی الدین تبریزی اور امام بغوی رحمہم اللہ۔ مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 49 نمبر ہے، اور بخاری اور مسلم کے حوالے سے لے کے آئے ہیں، اس لیے میں بخاری مسلم کا نمبر نہیں بتا رہا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ پیدا تو اللہ نے تمہیں کیا ہے، تمہاری تخلیق اللہ نے کی ہے، اور تم اللہ کے مقابلے پہ کسی کو ٹھہرا لو۔ یعنی بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، باقی سب کے سب مخلوق ہیں، وہ کسی بھی صفت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامن نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عطا فرمائی، اس حوالے سے سننے اور بولنے کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اور اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کروا دی ہے۔ دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک .com پہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائے گا، یعنی مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا۔ فیملی پلاننگ ایک اور الگ چیز ہے، یہ پریگنینسی کو ضائع کروانا یہ الگ چیز ہے، اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 155 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کر دیا ہے۔
پھر پوچھا گیا اس کے بعد تو فرمایا کوئی شخص اپنی پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے، یعنی زنا تو ویسے ہی بری چیز ہے، اور پھر اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان تینوں گناہوں کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے اہل ایمان محفوظ رہتے ہیں پوری تغدو کرنے کے بعد۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفرقان کی وہی آیت تلاوت کی، آیت نمبر 68، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ آپ اپنی گفتگو کی سپورٹ میں بھی قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے۔ تو گفتگو کی سپورٹ میں قرآن و سنت کو، احادیث کو پیش کرنا، یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بھائیو اسی حوالے سے مشکات میں 53 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، اسی چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور اسی کی ایکسٹینشن ہے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جو مشکات میں 60 نمبر پہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہتا۔ مسلم کے تو الفاظ ہیں، اور ساتھ اگلے الفاظ ہیں کہ اس کا ایمان اس میں سے نکل کر اس کے سر پر منڈلانے رکھتا ہے چھتری کی طرح، حتیٰ کہ وہ شخص توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے تو پھر ایمان واپس آتا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اس حوالے سے وہ حدیث بھی بہت ڈرانے والی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 86 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل کا زنا سوچنا ہے، نفس آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ بہت اس حوالے سے الارمنگ چیز ہے، اور میں نے الگ سے بھی مسئلہ نمبر 155 میں بھی اس کو ایڈریس کیا تھا۔ بہرحال یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 کو میں نے ڈسکس کیا۔ سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے یہ بہت اہم ہے، اور خصوصاً آخری جو 15 آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 120 بھی ریکارڈ کروایا ہے اہل سنت پاک.com پر۔ اہل ایمان کی 12 خصوصیات، 12 اوصاف اللہ کے صحیح اولیاء اللہ کے کیا ہیں، ان میں نے یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ الفرقان کی آخری 15 آیات کو، جس میں آیت نمبر 68 بھی شامل ہے، ڈسکس کیا ہے۔ جسے شوق ہو تو وہ اس کو دیکھ سکتے